بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس موجودہ دور میں اکثر لوگ اپنی بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں بہت پریشان ہیں۔ نیک اور صالح رشتہ ملنا یہ مشکل ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رشتے تو بہت آتے ہیں لیکن وہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہوتا۔ کئی ایسی اس میں باتیں اور کئی ایسی خامیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، یا اور کسی قسم کی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بچیاں اکثر تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، ہنرمند، عقل و شعور رکھنے والی، اور ان کی عمریں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ والدین اس معاملے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اس عمل کے لیے ایک مجرب نسخہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا طریقہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں اور پورے یقین کے ساتھ اس طریقے کے مطابق الفاظ کی درستگی کے ساتھ وہ وظیفہ کیا جائے تو انشاءاللہ نیک اور صالح رشتہ ضرور آ جاتا ہے۔ وہ سورہ اخلاص کا ہے۔ سورۃ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ لفظ جو ہے اللہ الصمد، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ سورت پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح اس سورت کو اللہ الصمد 3 مرتبہ پڑھتے ہوئے 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد کوشش یہ کریں کہ سونے سے پہلے یہ عمل کیا جائے، تاکہ اس کے بعد آپ کسی سے کوئی گفتگو نہ کریں۔ 200 مرتبہ پورا ذہن کے اندر یہ تصور رکھ کے کہ ہماری بچیوں کے لیے نیک اور صالح رشتہ آ جائے، یہ عمل آپ پابندی سے 21 دن کریں۔ انشاءاللہ ان دنوں کے اندر ہی نیک اور صالح رشتہ آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ کرے پہلے دن ہی آ جائے، دوسرے دن آ جائے، ہفتے کے بعد آ جائے، لیکن ان 21 دن کے اندر ضرور یہ کام ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب آزمودہ یہ نسخہ ہے۔ جس کو بھی یہ بتایا ہے اللہ پاک نے ان کی مرضی کے مطابق نیک اور صالح رشتہ عطا کیا ہے۔ تو اس کو آپ دوبارہ سمجھ لیں۔ اس کے ساتھ احتیاط یہ ہے
کہ وہ لڑکی جس کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے یا تو خود کرے یا اس کی والدہ کرے یا والد کرے یا بھائی بہنیں، یعنی جو خونی رشتے جو محرم حضرات ہیں وہ کر سکتے ہیں، غیر محرم یہ وظیفہ اس کے لیے نہیں کر سکتا۔ سب سے بہتر، سب سے افضل طریقہ ہے کہ بچی پورے تصور کے ساتھ کہ میرے لیے اللہ اپنی رحمت سے کوئی نیک اور صالح رشتہ بھیج دے، بچی وہ خود کرے۔ یہ تو پہلا طریقہ ہے۔ اگر وہ خود کسی بھی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتی تو وہ محرم رشتے جو میں نے بتائے ہیں، والدین میں سے کوئی کرے، بہن بھائیوں میں سے کوئی کرے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ وہ بچی ان دنوں میں گھر سے باہر نہ نکلے۔ ہاں، اگر بہت ہی ضروری کہیں جانا پڑ جائے یا بیماری وغیرہ کوئی ایسی ہو، دوائی لینے کے لیے جانا ہو یا کوئی اور اہم ضرورت ہو، صرف اپنے والد یا والدہ کے ساتھ وہ باہر نکل سکتی ہے۔ باقی یہ نہیں کہ وہ شاپنگ کے لیے آج جا رہی ہے، فلاں رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا رہی ہے، یہ آپ نے جب تک وظیفہ کرنا ہے اس بات کی بھی پابندی کرنی ہے کہ بغیر کسی شدید مجبوری کے وہ باہر نہ نکلے، اور اگر نکلتی ہے تو اپنے والد اور والدہ کے ساتھ۔ ہاں، بالفرض والد اور والدہ نہیں ہے، ایسی بھی صورت ہوتی ہے، وہ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ اپنے بھائی کے ساتھ باہر جا سکتی ہے، اور بھائی بھی نہیں ہے تو اپنے چچا کے ساتھ وہ مجبوری کی حالت میں باہر جا سکتی ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، پابندی کرتے ہوئے، یہ اللہ الصمد کا لفظ 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں تکرار کرتے ہوئے رات کو سونے سے پہلے پہلے اگر 200 مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے تو یہ رشتوں کے لیے بہت ہی مجرب ہے، رشتے بھی آئیں گے اور نیک اور صالح رشتے آئیں گے۔ طریقہ آخر میں ایک مرتبہ پھر سمجھیں، رات کو سونے سے پہلے پہلے 200 مرتبہ سورہ اخلاص اس طرح پڑھنی ہے کہ اللہ الصمد کو 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ پھر سن لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے۔ حدیث میں 200 مرتبہ پڑھنے کے 60 فائدے آئے ہیں، اور جب یہ تصور کر کے پڑھا جائے تو اس کام کے لیے بہت مجرب ہے۔ وہ جو عام پڑھنی ہے اس میں اللہ الصمد کا تکرار 3 دفعہ نہیں ہے، خاص طور پہ آپ نے رشتوں کے لیے پڑھنا ہے تو اس میں اللہ الصمد کو 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ اور اس کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ پڑھتا ہے سورہ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھنے کا معمول ہی بنا لیتا ہے، اس کو 60 فائدے ملیں گے۔ سب سے کم درجے کا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہو جائے۔ کتنی بڑی یہ فضیلت ہے، اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے، اور اللہ کی ذات کا اس کے اندر تعارف ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنے وجود باری تعالیٰ کا تعارف کرایا، تو اللہ رب العزت ہر ضرورت مند کو یہ وظیفہ صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے
اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔